اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 پڑھوں گی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیا کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، پانی کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی کو مارو۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بس پھوٹ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور ہر ایک گروہ نے اپنے پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا، جان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مگر زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ مفسرین قرآن تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پانی مانگنے کا وادی سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی، اور وہاں دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ قوم 12 قبیلوں میں تقسیم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں 12 ہی چشمے رواں کر دیے، کوئی شگاف بڑا تھا اور کوئی چھوٹا، اور یہی صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی تعداد میں بھی تھی۔ پانی کی اس طرح سے تقسیم کی کہ پانی میں باہمی جھگڑے کے امکانات بالکل ختم ہو گئے۔ یہ چٹان آج بھی جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، جسے سیاح جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگافوں کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بات کہتا ہے، خدا داد مفت نعمتیں جو میں نے تمہیں میسر کی ہیں، ایک دوسرے سے چھین کر، چرا کر، خواہ مخواہ کا فتنہ اور جھگڑے کے مواقع پیدا کر کے زمین کے اندر فتنہ اور فساد نہ کرو۔ فساد فی الارض کی مذمت تو سبھی کرتے ہیں، مگر فساد فی الارض ہے کیا چیز؟ اس کے تعین ہر شخص کے نقطہ نظر سے علیحدہ علیحدہ ہے۔ عام طور پہ فساد فی الارض کا مطلب چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل و غارت اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، اور ہر شخص کا نقطہ نظر فساد کے بارے میں، فساد فی الارض کے بارے میں اور زمین میں اصلاح کے بارے میں مختلف ہے۔ کچھ چیزیں جن کا جاننا ہمیں ضروری ہے کہ وہ فساد ہیں۔ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا، وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی فساد فی الارض کے زمر میں آتا ہے۔ ہم مسلسل قرآنی آیت کا ترجمہ اور سادہ مفہوم بیان کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آج ہم آیت نمبر 60 تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بڑے واضح انداز میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اللہ کی زمین سے اللہ کے دیے گئے رزق کو بآسانی کھاؤ پیو، اور جب اس کا دیا گیا کھاتے پیتے ہو تو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، خواہ ہمارا تعلق کسی گروہ، کسی جماعت، کسی فرقے، کسی قوم سے کیوں نہ ہو۔ یعنی کائنات کے تمام لوگوں سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے کھاتے پیتے ہو تو اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، نہ ہی اس میں کسی طرح کی تم تعاون کرو۔ ہمارے معاشرے میں بددیانت شخص کے بارے میں غدار کے حوالے سے کہاوت مشہور ہے کہ جس میں کھایا اسی میں سوراخ کرنا۔ یہ نشانی غدار کی ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں سوراخ کرتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی زمین سے رزق حاصل کرتے ہیں تو اللہ کی زمین میں بسنے والوں کو، خواہ وہ رعایا کی حیثیت سے ہوں، یعنی عوام، یا حکمران کی حیثیت سے یعنی بادشاہ وغیرہ، یہ تنبیہ اللہ نے سب کے لیے جاری کی کہ زمین میں فساد سے بچیں، فساد برپا نہ کریں، کیونکہ یہ غداری ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت اس کی کسی طور پہ بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ آیت جو اللہ رب العزت نے شروع کری
کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، پانی کا مطالبہ کیا، اللہ نے پانی کے مطالبے کی، ان کی ضرورت کو پورا بھی کیا، نہ صرف پورا کیا، کھانے پینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کو وافر مقدار میں آسانی مہیا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت کا اختتام وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کے الفاظ سے کیا، یعنی کھانا پینا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور زمین کی درستگی کرنا، اصلاح کرنا، زمین میں امن کا قیام کرنا، امن اور اس کی بقا کی سلامتی کے لیے کام کرتے رہنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس زمین پر امن کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔